السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ دوستو، کیا یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ حضرات اس ویڈیو میں بنے رہے۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں رب تبارک و تعالی امام حسین اور کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم سب کا ماننا اور عقیدہ یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ اور کل قیامت تک زندہ ہی رہیں گے۔ ہم سب کا ماننا اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ یزید ظالم تھا، شرابی تھا، زانی تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا۔ لیکن دوستو، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یزید کو شرابی نہیں کہنا چاہیے، یزید کو پلید نہیں کہنا چاہیے، یزید کو ظالم نہیں کہنا چاہیے۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ یزید ظالم نہیں تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل نہیں تھا، ان لوگوں کو سید امین القادری صاحب نے زبردست جواب دیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ الحمدللہ سید امین القادری صاحب نے حوالے کے ساتھ جو لوگ مانتے ہیں کہ یزید ظالم نہیں تھا، یزید پلید نہیں تھا، یزید کو زانی اور شرابی نہیں کہہ سکتے، یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں، ان لوگوں کو سید امین القادری صاحب نے زبردست جواب دیا ہے۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سید امین القادری صاحب سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میری سنت پر قائم رہے گی۔ سب سے پہلے اگر میری سنت کو کوئی بدلے گا تو وہ بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ آقا کریم نے نام لے کر کے اس کی برائی بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں سن 60 ہجری کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں، سن 60 ہجری کے اوائل دور سے پناہ مانگتا ہوں، یا سن 60 ہجری کے بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی اور آپ جو ہے سن 60 ہجری کی شروعات سے پہلے دنیا سے کوچ فرما گئے۔ آپ دیکھیں آخر ابو ہریرہ وہ کون سی گندگی دیکھ رہے تھے 60 کے بعد یا 60 میں، جس کی بنیاد پر آپ پناہ مانگ رہے تھے۔ اور بخاری کی یہ الفاظ امارت الصبیان بتاتے ہیں کہ میں بچوں کی حکومت سے، اور یزید جس وقت تخت نشین ہوا اس کی عمر 34 سال تھی یا 37 سال تھی۔ اسی سے متعلق مورخین نے بیان فرمایا ہے، یزید اعلان شرابی، یزید فوفیوں کے ساتھ نکاح کرنے والا، فوفیوں کو اپنے حرم میں رکھنے والا، جبکہ نص قطعی ہے کہ فوفی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، سوتیلی ماں کو اپنے حرم میں رکھنے والا، یہ سارے یزید کے کیریکٹر ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل جن کے مقلدین میں غوث الاعظم دستگیر ہیں، انہوں نے یزید پہ کفر کا فتویٰ دیا، یزید کافر ہے۔ امام شافعی بھی یزید کو کافر مانتے ہیں، امام مالک بھی یزید کو کافر مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ یہاں لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو امام اعظم نے اس کو کافر نہیں کہا، لیکن اس کو کافر نہیں کہا مگر مسلمان بھی نہیں کہا ہے، اس کو لٹکا دیا ہے۔ اس لیے کہ ایک اصطلاح ہوتی ہے، اصطلاح جیسے شیطان، اس پر آپ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں یا موحد کا فتویٰ دیتے ہیں۔ آج تک ہے کسی مفتی کا فتویٰ کہ شیطان کافر ہے، شیطان مرتد ہے یا شیطان بدعقیدہ ہے؟ شیطان ایک خود اصطلاح ہے، جو لوگوں سے کفر کرواتا ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان زانی ہے، کبھی کسی نے کہا جو لوگوں سے زنا کرواتا ہے وہ شیطان ہے، یعنی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ یہ امام اعظم کی وہ فقہی ندرت ہے جہاں ایرے گہرے کی نظر پڑ ہی نہیں سکتی۔ امام اعظم نے کہا کافر کہوں گا تو اس کا
عقائد، اس کے نظریات محدود ہو جائیں گے۔ اس لیے یزید ایک خود ظلم کی اصطلاح ہے۔ جب نام یزید آیا، ساری بربریت، ساری گندگی، ساری تاریکی، ساری پلیدی، ساری بدترینی جمع ہو گئی۔ اگر اس کو صرف کافر کہا جائے تو کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو صرف کفر کرتے، زنا نہیں کرتے۔ کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو زنا تو کرتے، شراب نہیں پیتے، یعنی ان میں کچھ برائیاں کم ہوتی ہے۔ یزید وہ برے کا نام ہے کہ اس کے اندر ساری برائیاں ایک وقت میں جمع کر دی گئی ہے، وہ پلید ہے یزید۔ اور یزید کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب مدرسوں میں نصاب کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں یزید کافر ہے، اور یزید پر لعنت کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ یزید ملعون بھی ہے، وہ لعنتی بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دے، اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی قیامت تک دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت۔ آقا کریم فرماتے ہیں الصواعق المحرکہ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ سارے نبیوں کی اس پہ لعنت ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ بغیر دشمنی کے یوں ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ یزید تو کربلا میں نہیں تھا، پھر یزید قاتل حسین میں اس کا نام کیوں؟ تو صاحب الصواعق المحرکہ لکھتے ہیں کہ کسی اس دور کے انسان سے، فقیہ سے پوچھا گیا تھا کہ یزید تو کربلا میں نہ آیا، پھر وہ قاتل کیسے ہوا حسین کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تیر جو تھا وہ عراق میں تھا، یعنی کربلا میں، اور تیر چلانے والا ذی سلم میں تھا، یعنی ملک شام میں اور دمشق میں۔ تو تیر کہیں سے بھی چلے گا، لگے گا تو زخمی تو کوئی ہوگا، قتل تو کوئی ہوگا، سارا کیا کرایا وہاں کا تھا۔ تو یزید کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، اور حسین بھی کوئی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یزید اسلام کے خلاف اٹھنے والی ایک مکمل تحریک کا نام ہے، اور حسین اسلام کی صداقت میں، اسلام کے دفاع میں، اسلام کی حقانیت میں، اور اسلام پہ لگائے گئے الزامات کی تردید کے حوالے سے اٹھنے والی ایک مکمل تحریک کا نام حسینیت ہے۔ جب بھی سچ کا نام آئے گا حسینیت، جب بھی صداقت کا نام آئے گا حسینیت، جب بھی عدالت کا نام آئے گا حسینیت۔ جتنی اچھائی ہے اس کی دوسری اصطلاح کا نام حسینیت ہے، بلکہ میرے خواجہ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ فرماتے ہیں حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، سر دے دیا مگر نہ دیا یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ۔ حقا کی بنائے لا الہ الا است حسین، حقیقت یہ ہے کہ حسین کلمے کی بنیاد کا نام ہے۔ اب میں کہوں کلمہ حسین ہے تو تعجب نہیں، میں کہوں قرآن حسین ہے تو تعجب نہیں، اس لیے کہ دین جب حسین کو کہہ دیا گیا، یہ ساری چیزیں دین میں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سید امین القادری صاحب فرما رہے تھے، بتا رہے تھے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی، ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یا آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، یا آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ دوستو، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں امام حسین اور کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ میں کیا کروں بیان فضیلت حسین کی، میں کیا کروں بیان فضیلت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ کہتے ہیں بار بار میں حیدر کا لال ہوں، کہتے ہیں بار بار میں حیدر کا لال ہوں، مانی نہ ظالموں نے نصیحت حسین کی، مانی نہ ظالموں نے نصیحت حسین کی۔ دنیا میں چہروں طرف کوہرام مچ گیا، دنیا میں چہروں طرف کوہرام مچ گیا، کربل میں ہوئی تھی جب شہادت حسین کی، کربل میں ہوئی تھی جب شہادت حسین کی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔